اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج انشاءاللہ اسی سورہ فرقان کی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے الا من تابا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، وآمنا اور جو ایمان لائے، وعمل صالحا وعمل عملا صالحا اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، فاولئک یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو ثواب میں تبدیل کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایولنس کو، جو ان کا عمل ہے، جو ان کی سیئہ کا لفظ قرآن مجید میں برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حسنات کا لفظ حسنا یعنی کوئی بھی چیز جو نیکی ہے، جو خیر ہے، جو اچھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بڑی غور طلب آیت ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو صرف کسی اس پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی معجزے کے ذریعے سے جو ہے، جو آج تک ہم برائی کرتے رہے ہیں یا ہم نے کوئی برا عمل انجام دیا ہے، تو دراصل اللہ تعالیٰ اس برے کو ریپلیس کر دے گا اچھے عمل کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ۔ ہماری برائی کو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا اچھائی کے ساتھ۔ یہ وہ ظاہری مفہوم ہے جو عام طور سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ میں نے گناہ کیا، میں نے کوئی برا عمل انجام دیا، اور پھر میں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کر لی۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب میرے اس برے عمل کو اور میری اس برائی کو اب اچھائی میں خود بخود تبدیل کر دے گا، یعنی اس کو ریپلیس کرنا۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس آیت میں ایک ڈیپر لیول کا میسج دیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ بہت ہی ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں اور پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ
افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں. آج جس ایشو پر، جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے the true nature of reward of Allah subhanahu wa ta'ala, the true nature of reward of the day of judgment. کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کا ثواب حاصل ہوگا، فلاں چیز کا ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ثواب دے گا، تو یہ ثواب کی ماہیت کیا ہے، ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو ہماری معرفت ہوتی ہے ان اہم جو اسلامک ایشوز ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، اس کا براہ راست اثر ہمارے عمل پر پڑتا ہے. جیسے ہماری پرسیپشن ہوتی ہے، جیسا ہمارا ورلڈ ویو ہوتا ہے، جیسی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی ہمارا عمل جو ہے وہ ظہور میں آتا ہے. لہٰذا اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ چینج ہو جائے، اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیپر لیول پر چلی جائے، اگر ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں گہرائی میں جا کر جو میسج دے رہا ہے، اس میسج کی روشنی میں ہم اپنے عمل کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. تو اصل گفتگو یہ ہے کہ میں جو ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مذہبی انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور میں جب ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہوں، ان ذمہ داریوں میں بعض کا تعلق میرے عقیدے سے ہے، بعض کا تعلق میرے اخلاق سے ہے، اور بعض کا تعلق میرے عمل سے ہے. اگر اس کا تعلق عقیدے سے ہو تو اس کو علم کلام ڈیل کرتا ہے، اگر اس کا تعلق میری اخلاقیات سے ہو یعنی پیوریفیکیشن آف ہارٹ تو اس کو علم اخلاق ڈیل کرتا ہے، اور اگر اس کا تعلق عمل سے ہو، جیسے مجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ فقہ یا فقہ سے ہے جو ہماری جورسپروڈنس ہے. تو یہ جو ڈویژن ہے اور یہ جو کیٹیگریز ہیں، اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہب کو صحیح طرح سمجھیں، اگر ہم یہ صحیح طرح سے اپنے اندر ریلیجیوسٹی کو چاہتے ہیں، اپنے اندر اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس چیز کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، کس چیز کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، اور کس چیز کا تعلق ہماری فقہ سے ہے. اس لیے جب یہ چیز ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اکثر عام ہمارے جو دیندار افراد ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز عقیدہ ہے، کون سی چیز اخلاق ہے، کون سی چیز فقہ ہے. اور جب اندازہ نہیں ہوتا تو دوسرے لیول پر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز اہم تر ہے، کون سی چیز اصل مقصد ہے، کون سی چیز الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہماری معرفت عمیق ہونی چاہیے، اس میں گہرائی اور ڈیپتھ ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور فقہی لحاظ سے ہمارے پاس فقہا ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم رسالہ عملیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی عملی پرابلم پیش آتی ہے تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں یا علماء سے پوچھتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، اگر تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے، تمہیں نبوت پر ایمان لانا ہے، تمہیں امامت اور ولایت پر ایمان لانا ہے، تمہیں آخرت اور معاد کے اوپر ایمان لانا ہے، اگر ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جب ہم تمہیں عملی احکام دیتے ہیں اور تمہارے لیے رولنگز کو ہم بناتے ہیں، قرآن کی صورت میں تم تک کنوے کرتے ہیں، پیغمبر کی صورت میں کنوے کرتے ہیں، اور اہل بیت اور ائمہ کی ذریعے سے، ان کی وساطت سے ہم کنوے کرتے ہیں ان احکام کو، ان کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی، تو سوال یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ
تمہارے اخلاق کی تقویت ہو سکے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہارا الٹیمیٹ گول تمہاری اپنی روح ہے، تمہارا الٹیمیٹ گول تمہارا اپنا نفس ہے، تمہارا جو انتہائی مقصد یہ ہے. اگر تم عقیدے کی بات کرتے ہو تو عقیدے کا اثر تمہارے نفس پر ہونا چاہیے. اگر تم نماز پڑھتے ہو تو نماز تمہیں برائیوں سے روکنا چاہیے، نماز کو تمہیں ذکر اللہ تک لے کے جانا چاہیے. تو ہر عمل کا ایک ظاہری رخ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی رخ ہوتا ہے. جو عمل کا ظاہری رخ ہوتا ہے اس کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے. ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ صحیح نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے ارکان کون سے ہوتے ہیں، نماز کی واجبات کون سے ہوتے ہیں، نماز کے مستحبات کون سے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں ایک فقیہ بتاتا ہے. لیکن یہ نماز کا ظاہری رخ ہے، لیکن نماز کا ایک باطنی رخ ہے جو نماز کا اسپریچول ایسپیکٹ ہے، جو احکام الہی کی اصل حکمت ہے، جو اس کے پیچھے وزڈم ہے. اس لیے کہ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر واجب قرار نہیں دیتا جب تک اس کی پیچھے مصلحت موجود نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے وزڈم موجود نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے حکمت موجود نہ ہو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان احکام کو تم انجام دو تاکہ تم اس حکمت تک پہنچ سکو، اس فلسفے تک پہنچ سکو کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیز تم پر جو ہے وہ واجب کی ہے. تو یہ جو گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے جب ہم ایک عمل انجام دیتے ہیں تو عمل سے ہمارا تعلق کیا ہے، عمل سے ہمارا رابطہ کیا ہے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے، میں اپنی مختلف مجالس میں کسی نہ کسی حیثیت میں ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ صرف یہ پتا ہو کہ کیا چیز عقیدہ ہے، کیا چیز اخلاق ہے اور کیا چیز فقہ ہے، بلکہ ہمیں ان کے درمیان جو رابطہ ہے، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہے، یہ اخلاق ہے، یہ بلکہ ان کا ریلیشن شپ کیسے ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز کیسے ہوتے ہیں. میری جو علم ہے، میری جو نالج ہے اس کا، اور جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، جس کو ہم بلیف سسٹم کہتے ہیں، جس کو ہم بلیف کہتے ہیں، اس کا آپس میں کیا رابطہ ہے. اور پھر جب عقیدہ جو ہے وہ میں کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہوں تو اس عقیدے کا میرے ایمان سے کیا تعلق ہے. کیا عقیدہ اور ایمان ایک ہی چیز ہے؟ کیا عقیدہ اور علم ایک ہی چیز ہے؟ جب ہمیں ان کے درمیان ریلیشن شپ کا پتہ چل گیا پھر ہمیں یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ کیا اگر عقیدہ اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کا ریلیشن کیا ہے. اور پھر ایمان کا اخلاق سے کیا تعلق ہے. ایمان کا تعلق بھی قلب سے ہے، اخلاق کا تعلق بھی قلب سے ہے. تو پھر ایمان اور اخلاق میں کیا فرق ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے تب یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے اور عمل کے درمیان آپس میں کیا رابطہ ہے، ہمارے ایمان اور عمل کے درمیان کیا رابطہ ہے، ہماری نیت اور عمل کے درمیان کیا رابطہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے ان چیزوں کے درمیان، اس کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم ایک صحیح معنی میں دیندار بن سکیں اور تاکہ ہم جو ہے وہ قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کر سکیں اور اپنی ذمہ داری کا ہم صحیح معنی میں تعین کر سکیں اور قرآنی آیات کو اور دینی احکام کو ہم صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کر ہم ان کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. تو جو شخص عمل کرنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عامل. یہ وہ عامل نہیں ہے جس کو آپ عامل بابا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ گروپ ہے کہ جس نے دین کے نام پر پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے. تو یہ عامل کا مطلب یہ ہے عمل کرنے والا. اور عمل جو ہے، اب آج کی گفتگو میں جو میں تھوڑی بہت بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمل اور عامل جو عمل کرنے والا ہے اس کے درمیان کیا رابطہ ہے. دیکھیں یہ بات آیات اور روایات سے بات ثابت ہے کہ جو عمل ہے
وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. عمل جو ہے وہ کبھی اس کی جان نہیں چھوڑتا. عمل جو ہے وہ سائے کی طرح انسان کے پیچھے رہتا ہے. اور جب انسان کی قبر کی منزل آتی ہے تو ساری چیزیں آپ کو چھوڑ جاتی ہیں. دولت و ثروت آپ کو چھوڑ دیتی ہے. لوگ عزیز و اقارب اور آپ کے آل اولاد آپ کو قبر تک چھوڑ جاتی ہے. لیکن جس نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہے وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کا ایکشن ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب عمل اتنا اہم ہے، عمل کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے وہ کوئی انسان ہو، عمل کو روایات اور احادیث میں اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے وہ کوئی ہمارا دوست ہو یا ہمارا دشمن ہو، گویا وہ کوئی ایک مجسم حقیقت ہے کہ جو ہمارے سامنے جس کو لایا جا رہا ہے. جب عمل کی حیثیت اتنی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ عامل اور عمل کرنے والا اور عمل، اس کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس کے درمیان جو ایک رابطہ ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، کہ کلمہ طیب سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پاک عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. وَإِلَيْهِ يَسْعُدُ، وہ اسینڈ کرتا ہے، وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. وہ عقیدہ جو ہے آپ کا اللہ کی طرف جاتا تو ہے. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، لیکن اس کو ساتھ ساتھ ایک ایسی حقیقت کی ضرورت ہے جو آپ کے عمل کو پش کر سکے، جو آپ کے عمل کو آگے کی طرف، اوپر کی طرف لے جا سکے. وہ ڈرائیونگ فورس کی اس کو ضرورت ہے. قرآن یہ کہتا ہے بے شک آپ کا اچھا عقیدہ ہو، بے شک آپ کا صحیح عقیدہ ہو، لیکن اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو وہ عقیدہ اوپر جائے گا ہی نہیں، وہ عقیدہ اللہ تک پہنچے گا ہی نہیں. عقیدہ اس وقت اللہ تک پہنچے گا جب اس کو آپ کے عمل کی سپورٹ ہوگی. دیکھیں لفظ سپورٹ میں استعمال کر رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس عمل کی سپورٹ ہوگی. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ پر صرف آپ کا عقیدہ، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ چیز کثرت سے مومنین کے اندر نظر آتی ہے کہ عقیدے کی حد تک سب کا کلیم ہے، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم عمل کی منزل میں کتنا پیچھے ہیں. جب پریکٹیکلی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، آج آپ تلاش کرنا شروع کریں، آپ کو کوئی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ میں خدا سے خوف کھاتا ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں. کوئی شیعہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت پر ایمان رکھتا ہوں. لیکن پریکٹیکلی آپ کو گنتی کے چند افراد ملیں گے جو عملی طور پر اللہ سے خوف کھاتے ہوں گے، جو عملی طور پر عاقبت اور آخرت سے خوف کھاتے ہوں گے، جو عملی طور پر اہل بیت کی تعلیمات کا مظہر بن کے سامنے آتے ہوں گے. اس کی تعداد کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تو ہمیں بڑی واضح طور پر ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کا چاہے عقیدہ اچھا ہو، لیکن وہ عقیدہ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جب اس کو عمل کی سپورٹ حاصل ہوگی. گویا عقیدہ بغیر عمل کے اس زخمی پرندے کی مانند ہے کہ جو اڑنے کے قابل نہیں ہے. عقیدہ بغیر عمل کے اس جہاز کی مانند ہے جو رن وے کے نہ ہونے کی وجہ سے اڑنے کے قابل نہیں ہے. عقیدہ بغیر عمل کے اس ہیلی کاپٹر کی مانند ہے کہ جو ہیلی پیڈ کے بغیر اڑنے کے قابل نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک قسم کا ریلیشن شپ ہے. تو جب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ ہماری زندگی میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا بہت ثواب ہے، فلاں چیز کا بہت ثواب ہے، یہ کام کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثواب کی حقیقت کیا ہے؟
सवाब की ट्रू नेचर क्या है और उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहली चीज जो इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि एक क्वेश्चन पहले हमारे जहन में आना चाहिए कि जिसको हम सवाब कहते हैं, जिसको हम गुनाह कहते हैं, जिसको हम बुराई कहते हैं, जिसको हम अच्छाई कहते हैं, क्या उसका ताल्लुक हमारे अमल से है? क्या उसका ताल्लुक हमारे फेल से है? अगर आप गौर करें और आप हमारे हुक्मा और उरफा, आप उनकी तहरीरों को पढ़ें, कुरान मजीद की वो तफसीर कि जो अल्लामा तबातबाई ने जैसे तफसीर लिखी है, आप अल्लामा तबातबाई की तहरीरों को पढ़ें, तफसीर अल मीज़ान को पढ़ें, तो उन्होंने इस मकाम पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इस बात को वाज़ेह किया है कि ये जो अमल जिसको हम कहते हैं कि ये अच्छा अमल है, ये बुरा अमल है, अमल अपनी जात में जो है, आपको जिन मिसालों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं उससे हमें मसले को बेहतर समझ आएगी। वो ये कहना चाहते हैं कि अच्छे और बुरे, जिसको सय्या और हसना कहते हैं, जिसको इवलनेस और वो, उसका ताल्लुक अमल से नहीं होता बल्कि आपकी नीयत से और आपकी रूह से और आपके कल्ब से, उसके साथ आपका ताल्लुक होता है। पहली मिसाल ये कि आप देखें कि जो अमल है, अमल तो हमें सेम नजर आता है, हमें अमल में तो फर्क नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि जिसका निकाह है, निकाह और एक रिलेशनशिप जो है वो निकाह के बगैर है, जो रिलेशनशिप निकाह के बगैर है और जो रिलेशनशिप निकाह के साथ है, निकाह के बाद है, क्या जाहिरी अमल में कोई फर्क है? जाहिरी अमल में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो फिर अच्छा क्या है और बुरा क्या है? जब हम ये कहते हैं ये अमल अच्छा है, ये अमल बुरा है, तो हम किस बेस पे ये बात करते हैं? क्या जाहिरी अमल की बुनियाद पर? क्या उस एक्शन और फेल की बुनियाद पर? वो एक्शन तो सेम है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें एक शख्स हलाल खा रहा है, एक शख्स हराम खा रहा है, तो क्या आप जाहिरी अमल को देखकर कोई फर्क कर सकते हैं कि हलाल कौन खा रहा है, हराम कौन खा रहा है? क्या अच्छे और बुरे को हम फेल के साथ मरबूत कर सकते हैं? इसी तरीके से फर्ज करते हैं कि आप जो है जाहिरी तौर पर किसी को नसीहत कर रहे हैं, किसी को आप जो है वाज कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम कि आप दरअसल किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी के ऐबों को आश्कार कर रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो जाहिरी अमल एक जैसा लगता है। वो शख्स जो इरशाद और नसीहत कर रहा है, फर्ज करें आप किसी तीसरे आदमी के बारे में मेरे सामने आकर बात करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक नासे हैं, नसीहत करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी अपने मजमूम अजाइम हो सकता है आप उसकी शख्सियत को खराब करना चाहते हो सकता है कि आप उसके ऐबों से पर्दा हटाना चाहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हम ये देखते हैं कि अमल जो है वो बुनियादी तौर पर सेम है। इसी तरीके से कुरान मजीद की उस आयत को भी आप ले लें कि यतीम का माल जो है, अब यतीम का माल उसको यतीम भी खाता है और यतीम का माल वो भी खाता है जो जालिम है। जहां तक माल का ताल्लुक है, जहां तक माल के खाने का ताल्लुक है, क्या आप उसमें से कोई डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज गुनाह है, क्या चीज सवाब है, क्या चीज जो है वो ईवल है, क्या चीज जो है वो गुडनेस है? इसलिए कि यतीम भी वो माल खा रहा है, लेकिन वो जालिम जो है वो दरअसल अपने गासिब होने की वजह से उसका अमल जो है उसको कुरान सय्या करार दे रहा है, उसको कुरान गुनाह करार दे रहा है। लेकिन उस यतीम के अमल को, जाहिरी अमल जो है, हमें एक ही नजर आता है। ये जो हमारे हाथों में हर रोज डॉलर्स आते हैं, रुपया पैसा आता है, यूरो आते हैं, अब ये एक हाथ से दूसरे हाथ में ये जो है वो मुंतकिल होते रहते हैं। लेकिन किसी के हाथ में जब ये पैसा आता है तो उसको आप हलाल कहते हैं, दूसरे के हाथ में जाता है आप उसको हराम कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये अमल जो है उसका मतलब है वो खराब है, क्या वो बुरा है, क्या वो अच्छा है?
تو اچھائی اور برائی کا تعلق جو ہے وہ عمل سے علامہ طباطبائی اور دوسرے علماء کہتے ہیں وہ اس ظاہری عمل سے نہیں ہے، وہ اس ظاہری فعل سے نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً وہ کہتے ہیں کہ جو چیز کسی چیز کے برے یا اچھے ہونے کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا یہ حکم خدا کے مطابق ہے یا حکم خدا کے مطابق نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز حکم خدا کے مطابق ہوگی تو آپ اس عمل کو اچھا قرار دیں گے، خود وہ عمل اپنی ذات میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ نیسیسریلی اچھا ہے، لیکن جب آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ پتا چلے گا کہ اس عمل کو خدا کی موافقت اور اللہ کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے تو آپ کہیں گے یہ اچھا عمل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے آپ کہیں گے یہ برا عمل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جس چیز کو آپ اچھا اور برا کہتے تھے اس کا تعلق ظاہری عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری فعل سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے ایک ڈیپر لیول کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ چیز حکم خدا کے مطابق ہے یا حکم خدا کے مطابق نہیں ہے۔ ایک اور مثال کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک ذبح، مثلا جب آپ گوشت کھاتے ہیں کہیں جا کے تو آیا وہ صحیح طرح ذبح ہوا ہے یا صحیح طرح ذبح نہیں ہوا، میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ فرض کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس کے اندر جو ہے وہ بتوں کا نام لیا گیا ہے یا وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، تو جو ظاہری عمل ہے، ظاہری گوشت ہے، اور حتیٰ اس کا اس لحاظ سے بھی شاید اثر نہ ہو لیکن دوسرے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس کا اثر ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک عمل آپ کا خراب ہے، غلط ہے، سیئہ ہے، برا ہے، اس لیے کہ وہ حکم خدا کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا عمل اس لیے اچھا ہے اس لیے کہ حکم خدا کے مطابق آپ نے دیا۔ تو اب اگلے مرحلے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور ڈیپر لیول پر جب ہم جاتے ہیں تو اس لیول پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حکم خدا کیا چیز ہے، حکم خدا کے مطابق ہونا اور حکم خدا کے مطابق نہ ہونا، اس کا ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کا ہماری روح پر اثر ہوتا ہے، اس کا ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے، اس کے ہماری بیسیکلی ہماری ذات پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ ظاہری عمل ہے، اس عمل کا ہو سکتا ہے اثر نہ ہو، لیکن وہ چونکہ حکم خدا کی مخالفت ہے تو حکم خدا کی مخالفت کا آپ کے نفس پر اثر ہوگا، آپ کی روح کے اوپر جو ہے اثر ہوگا۔ تو اب یہ ہمیں یہاں سے آ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر جو عمل ہے جس کو ہم ثواب کہتے ہیں، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب کہتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اس عمل کے ظاہری رخ سے نہیں ہے، اس عمل کے باطنی رخ سے ہے، اس عمل کی تاثیر سے ہے۔ اس لیے کہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ عمل آپ کے ساتھ کیا مطلب آپ کے ساتھ جائے گا؟ کیسے ممکن ہے وہ عمل؟ جب آپ ایک عمل شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، ایک عمل بغیر اجزاء کے نہیں ہوتا، ایک عمل بغیر سٹیپس کے نہیں ہوتا، جب تک پہلا جز ختم نہیں ہو جاتا اس عمل کا دوسرا جز شروع نہیں ہوتا۔ تو وہ عمل تو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے فنا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ عمل تو اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ عمل جو اس دنیا میں
ہمارے سامنے فنا ہو جاتا ہے، وہ عمل ہمارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ عمل ہمارے ساتھ کس طرح قبر اور برزخ کی منزل پہ جا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا ہمارے ساتھ جانے کا مطلب جو ہے وہ اس ظاہری عمل کا جانا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا ہمارے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے اس عمل کا اثر ہمارے ساتھ جائے گا، کیونکہ ہماری روح ہمیشہ رہے گی، ہمارا بدن یہاں رہ جائے گا، ہماری روح ہمارے ساتھ قبر میں بھی ہوگی، ہمارے ساتھ برزخ میں بھی ہوگی، ہمارے ساتھ قیامت میں بھی ہوگی۔ تو یہ عمل بھی ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن یہ عمل کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ نہیں ہوگا، ایکسٹرنل پہلو نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل کا انٹرنل پہلو ہوگا، اندرونی پہلو ہوگا، کہ جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، جس کا تعلق ہماری روح سے ہے، یعنی جس کا تعلق جو ہے وہ تاثیر سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اثر سے ہے۔ تو اب ہم جب اس چیز کو اس طرح سے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ عمل کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فنا ہو جائے گا اس دنیا میں، جو چیز رہنے والی ہے اس پر فوکس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کا براہ راست ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے، ہماری مذہبی دینداری پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے ایمان پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے بیہیویئر پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جو آج پوری دنیا اور خاص طور پر مسلمان دنیا جو ہے شدید ترین اخلاقی بحران کا شکار ہو چکی ہے، ایک مورل اور اسپریچول کرائسس اس وقت اسلامی دنیا میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پرسیپشن ہے چیزوں کے بارے میں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اب میں قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو بات میں نے کی ہے، یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا ثواب ملے گا، تو ثواب دراصل اس کا تعلق ہے کہ جتنا اس عمل کی آپ پر تاثیر ہوئی ہے اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، آپ کے عمل پر ثواب نہیں دے گا، آپ کے ظاہری فعل پر ثواب نہیں دے گا، اس فعل کی تاثیر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایویلویٹ کرے گا۔ کل کی مجلس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا، جو قلب منیب کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔ کل میں نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، یہ قلب منیب کیا ہے؟ ایک وہ قلب ہے جو گناہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر توبہ کو توڑتا ہے، لیکن منیب وہ ہوتا ہے جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو بار بار اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو قلب منیب کے ساتھ میرے پاس آئے گا، جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا، جو رائٹیسنس آف ہارٹ کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔ اب آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس عمل کی جو تاثیر ہے اس کو میں حاصل کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ نہ نماز کا نام ہے، تقویٰ نہ روزے کا نام ہے، تقویٰ نہ ظاہری عمل کا نام ہے۔ کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ تقویٰ ہے، روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو یہ تقویٰ ہے، امام حسین کی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں تو یہ تقویٰ ہے، عزاداری میں آپ مصروف ہیں تو یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، ابھی میں تقوی پر بات نہیں کر رہا، لیکن تقویٰ یہ ہے جو کچھ ہمیں ان تمام اعمال سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو تقویٰ کرتے ہیں۔ what we are getting out of it، نماز کا سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے، روزے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے، عزاداری سے جو حاصل ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے، نماز سے جو حاصل ہوتی ہے چیز وہ تقویٰ ہے۔ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز جمعہ انجام پڑھتے ہیں، یا ویسے ہم امام بارگاہ میں جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جانے کا ثواب نہیں ہوتا، بلکہ تقویٰ جو ہے اس کے جانے کی وجہ سے میری روح پر جو اثر ہوا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری مسکنسپشن کیا ہے؟ اب آپ غور کیجئے گا، اس سے پہلے کہ میں قرآن کی اس آیت کو پڑھوں، میں ایک اور مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ اصل ہماری جو پرابلم ہے، ہم کبھی کبھی
दीनी अहकाम को अपनी रोजमर्रा जिंदगी के तजुर्बात की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हम कंपैरिजन करते हैं उसकी वजह से मिसकंसेप्शन पैदा होता है और डीपर लेवल्स पर हम नहीं जाते। जिस तरीके से हम दुनिया में चीजों को इजाद करते हैं, इसी तरह हम समझते हैं कि जैसे हम खालिक हैं, अल्लाह भी जो है वो खालिक है। जिस तरह हम इस दुनिया में मालिक होते हैं, कभी अपने गाड़ी के, कभी अपनी घर के, कभी अपनी चीजों के, इसी तरह अल्लाह भी इस कायनात का मालिक है। तो कदम कदम पर ये जो हमारी कंपैरिजन है, ये हमें एक गलत उसकी तरफ ले जाती है। शिफाअत का जो गलत तसव्वुर हमारे यहाँ बैठा हुआ है, गलत तरीन तसव्वुर जो शिफाअत का है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो दुनिया में हम करते हैं। और ये हमारे दिलो दिमाग से निकलता नहीं है, ये हमारे दिलो दिमाग को छोड़ता नहीं है। और इस शिफाअत के गलत तसव्वुर ने हमारी जिंदगियों को फासिद कर दिया है, हमें गलत तरीके से अहले बैत से तवक्कुआत वाबस्ता करने पर मजबूर कर दिया है। ये जो हमारी गलत तवक्कुआत अहले बैत से हैं, जब आयतुल्लाह मुताहरी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये समझते हैं कि मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बड़ा आसान है, इस पर अमल करना ये बहुत आसान है, इसलिए कि ये हमें डायरेक्ट जन्नत तक ले जाएगा। लेकिन जो अल्लाह का मकतब है वो बड़ा मुश्किल है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हजारों चीजों का ख्याल रखना है, फिर अल्लाह के अहकाम पर अमल कर सकते हैं। तो बेहतर है इमाम हुसैन के मकतब पर अमल किया जाए, अल्लाह के मकतब पर अमल करने की क्या जरूरत है। शहीद मुताहरी कहते हैं हमें आज तक यही पता नहीं चला कि इमाम हुसैन का मकतब वही है जो अल्लाह का मकतब है, अल्लाह का मकतब वही है जो इमाम हुसैन का मकतब है। जिस चीज से इमाम हुसैन खुश होते हैं अल्लाह भी उससे खुश होता है, जिससे अल्लाह खुश होता है उससे इमाम हुसैन भी खुश होते हैं। लेकिन हमारा तसव्वुर क्या है, आप मेरे जानने वाले हैं, मैं नाअहल हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरे पास रिश्तेदारी है, मेरे पास दोस्ती है, आप जाके मेरी सिफारिश करते हैं और मुझ जैसे नाअहल को एक और जगह पर अपॉइंट करवा देते हैं, और मेरी जगह वो शख्स जो अहल है मैं उसको उसकी अहलियत से और उस मकाम से महरूम कर देता हूं। यही मेरे जहन में तसव्वुर है कि क़यामत के दिन भी यही होगा कि अहले बैत जो हैं मुझ जैसे नाअहल की सिफारिश करेंगे और मुझे जो है वो निजात दिला देंगे। यही वो तसव्वुर है जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी मुझे शिफात पर बात नहीं करनी, किसी मौके पर इंशाल्लाह मजीद इशारा करूंगा उसके ऊपर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ मुआशरे में आम तौर पर जो एक हमारी जो लाइफ है वो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ है, यानी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक किस्म का हमारी अंडरस्टैंडिंग, मेरा ख्याल अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और वो क्या है, फर्ज करते हैं कि मैंने कोई हुकूमत ने ऐलान किया कि जो शख्स फला मुजरिम को पकड़ेगा उसको इतना इनाम मिलेगा, आपने फला मुजरिम की निशानदेही कर दी, आपको जो है इतने $1000 हुकूमत की तरफ से मिल गए। आपने घर में आपके बाप ने, माँ ने आपको कोई हुक्म दिया, आपने वो काम अंजाम दे दिया, आपको उन्होंने इनाम दिया, आपको उन्होंने रिवॉर्ड दिया। तो ये हमारी दुनिया में हमेशा होता रहता है। हम ये समझते हैं कि जो हम अमल अंजाम देते हैं उसको हम जो है उस पर हमें रिवॉर्ड मिलता है, उस पर हमें सवाब अता होता है। लेकिन हकीकत यह है कि जो आखिरत का जिस चीज से ताल्लुक है वो उस जाहिरी अमल से नहीं है, उस जाहिरी उसके साथ नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक उसकी तासीर से है, जिसका ताल्लुक उसके असर से है। बस यही वो नुक्ता है कि जिसको मैं समझता हूं कि हमारे लिए उसको समझना इसलिए जरूरी है कि कुरान की आयत दो किस्म की है। अब बहुत तवज्जो कीजिएगा कि कुरान की जो आयत हैं वो दो किस्म की हैं। एक वो आयत हैं कि जिसमें कुरान ये कहता है मन जाआ बिल हसना, जो शख्स जो है फलहू अशरु अमसालिहा, जो अच्छे अमल के साथ मेरे पास आएगा मैं उसको 10 नेकियां अता करूं। ये कुरान की बहुत सी आयत हैं, रिवायात हमारी भरी पड़ी हैं इस बात से
کہ جو امام حسین پر آنسو بہائے گا فوجب لہ الجنہ، جو ایک آنسو بہائے گا اس کے لیے جنت ہو جائے گی، جو ایک حج کرے گا، جو نماز جمعہ پڑھے گا اس کو 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ تو پوری روایتیں اس کی طرف بھری پڑی ہیں، لیکن اگر آپ توجہ کریں کہ قرآن جو ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ 2 طرح سے خطاب کرتی ہیں، 2 طرح سے پرسپیکٹیو ہمیں بیان کرتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں اللہ تعالی ہمیں صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس عمل کا تمہیں جو ہے وہ اجتماعی لحاظ سے اتنا ثواب ملے گا، تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 10 نیکی، ایک اچھا عمل کرو گے میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اجتماعی اور جو ہماری سوشل انٹریکشنز ہیں، جو سوشل ریلیشن شپس ہیں، اس کے کنٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں ڈیپر لیولز پر جا کر ہمیں اس عمل اور ثواب کے درمیان ریلیشن شپ کو بیان کرتا ہے۔ جب انسان کے حقیقی رابطے کو بیان کرنا ہے تب قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم یہ عمل کرو تو اتنا ثواب ہوگا، یہ عمل کرو تو اس کا تمہیں اتنا ثواب ہوگا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں 10 گنا اس کو ثواب دیتا ہوں، لیکن دوسری جگہ پر قرآن جو ہے وہ بنیادی طور پر حقیقی رابطے کو بیان کرتا ہے کہ عمل سے میرا رابطہ کیا ہے، عمل کا ثواب سے تعلق کیا ہے۔ تو جب ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں تو قرآن کی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا ان قسموں پر کہ جس میں تمہارا ارادہ شامل نہیں تھا، ان قسموں پر جو تم نے سوچے سمجھے بغیر کھا لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ پوری اس کی تفصیل ہے، لیکن آگے جو بحث ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا اس چیز پر، بہت توجہ کیجئے گا، اس چیز پر جو تمہارا قلب ایکوائر کر رہا ہے، جو تمہارا قلب حاصل کر رہا ہے، وہ فائدہ جو تمہارا قلب اس سے کسب کر رہا ہے، ایکوائر کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، میں تو اس پر مواخذہ کروں گا۔ میں تو دیکھوں گا کہ نماز کا تمہاری روح پر کیا اثر ہوا ہے، دعائے کمیل کا تمہاری روح پر کیا اثر ہوا ہے، مجلس امام حسین کا تمہاری روح پر کیا اثر ہوا ہے۔ میں اس اثر کے مطابق جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اس کا میں تمہیں جزا دوں گا، اس کا میں تمہیں ثواب دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس عمل کے اندر جو ظاہری عمل ہمارا جو ہے وہ ہمارے اندر پائے جانے والی جو ہے میلیشیسنس جو ہے، جو ہمارے اندر پائے جانے والی شقاوت ہے یا سعادت ہے، خوش بختی ہے، یہ اس کا مظہر ہوتا ہے۔ عمل اپنی ذات میں اسی لیے کہتے ہیں نا اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، بلکہ عمل ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کی نیت سے، آپ کی روح سے، آپ کے قلب سے۔ اگر وہاں پر شقاوت ہوگی عمل میں شقاوت ہوگی، اگر وہاں پر سعادت ہوگی عمل کے اندر جو ہے وہ سعادت ہوگی۔ اسی لیے قرآن اس کو اخلاق کہتا ہے جس میں آپ کی نیت بھی پاکیزہ ہو، جس میں آپ میں اخلاص بھی ہو۔ قرآن اس کو اخلاق نہیں کہتا کہ آپ نے انسانیت کے لیے ہاسپٹل بنا دیا، لیکن ہدف آپ کا یہ ہے کہ آپ کی مشہوری ہو جائے، آپ نیک نام کہلانے لگیں، لوگ آپ کی تعریف کرنے لگیں۔ کسی کو آپ کی نیت سے یہاں کوئی غرض نہیں، کسی کو آپ کے خلوص سے کوئی غرض نہیں۔ یہاں پر ظاہری عمل دیکھا جاتا ہے، آخرت میں ظاہری عمل نہیں دیکھا جائے گا۔ آخرت میں اس عمل کے پیچھے جو نیت اور انٹینشن اور جو روح اور جو قلب ہے اس کو بنیادی طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اور انشاءاللہ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرابلم کہاں پر آتی ہے، کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں جس کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب ہماری توجہ تاثیر سے ہٹ جاتی ہے
تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، روزہ رکھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں شارٹ کٹ بتا دیا گیا ہے۔ جب شارٹ کٹ بتا دیا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ شارٹ کٹ ہے، تو مجھے لمبے راستے سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مجھے امام حسین کی مجلس میں جانے پر، رونے پر، گریہ کرنے پر، آنسو بہانے پر مجھے جنت مل جائے گی، تو مجھے اور کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو جنت مل رہی ہے، مجھے تو شارٹ کٹ مل چکا ہے۔ تو یہ فرق ہے، ہماری بیہیویئر پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے عمل پر اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ تاثیر میرے لیے اہم نہیں ہے۔ میں جب دعائے کمیل، اب دیکھیں یہاں پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہاں سارا پورا ایک ماحول ہے کہ لوگ آئے دعائے کمیل کے لیے، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ثواب حاصل کرنا۔ جب آپ کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہوگا، آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ مولا کائنات نے دعائے کمیل میں کیا کہا ہے؟ اگر ہمارا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے، ہمارا کیا اس سے تعلق کہ امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں کیا کہا ہے؟ اگر ہمارا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے تو اس سے کیا تعلق کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا کہا ہے، قرآن میں کیا آیات موجود ہیں؟ اگر میرے ایک مومن اہل بیت کے پیروکار ہوتے ہوئے اگر جو ہے میں یہ دیکھتا ہوں نہ مجھے نہج البلاغہ میں دلچسپی ہے، نہ مجھے صحیفہ سجادیہ میں دلچسپی ہے، نہ مجھے قرآن میں دلچسپی ہے، اس کی وجہ یہی پرابلم ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا جب ثواب مل رہا ہے تو قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے دعائے کمیل پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے تو دعائے کمیل سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے امام سجاد کا ذکر کرنے کا ثواب مل رہا ہے تو صحیفہ سجادیہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میری تربیت بھی نہیں ہوگی، میرے نفس کی تطہیر بھی نہیں ہوگی، میرے اندر انسانیت بھی نہیں ہوگی، میرے اندر اخلاقیات بھی نہیں ہوگی، میرے اندر اسپرچولیٹی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں کہ میں جاتا ہوں کسی کی عیادت کرنے، یہ کوئی مصیبت یہاں تک محدود نہیں ہے۔ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں پوری 10 مجلسیں اس کے اوپر پڑھتا، لیکن مجھے ظاہر ہے کہ اور موضوعات بھی کور کرنے ہیں۔ ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری توجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری توجہ جو ہوتی ہے کہ میں عیادت کروں گا تو اتنا ثواب ملے گا، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ مجھے یہی نہیں پتا چلتا کہ مریض کی عیادت ثواب تو ملے گا، وہ ہمیشہ موجود ہے، لیکن پھر بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اس بہت زیادہ کو ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری عیادت کا اس مریض کو، میرے آنے سے مریض کو جو کمفرٹ پرووائڈ ہو رہا ہے، جو میں آرام و سکون پہنچا رہا ہوں، میری اسپریچول پاور کی ایک ویلیو ہے، میری سپورٹ کی ایک ویلیو ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان ہے تو میں اس نظر سے نہ دیکھوں میں نے اس کی مدد کی تو قیامت میں مجھے اتنا ثواب ملے گا۔ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس کے اضطراب کو دور کر رہا ہوں، میں اس کو آرام و سکون پہنچا رہا ہوں، میں اس کو کمفرٹ پرووائڈ کر رہا ہوں، میں اس دنیا میں اپنی ایفیکٹونیس کی معرفت رکھتا ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اس کا اثر جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن ہر چیز کو ثواب کے کانٹیکسٹ میں جب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے کنٹینٹس کی طرف سے، ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے اخلاقیات کی طرف سے، تربیت کی طرف سے، ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے نفس کی جو ہے وہ پیوریفیکیشن کرنی ہے۔ بس عزیزان محترم، یہی آج کی مجلس میں مجھے یہاں تک گفتگو کرنی تھی۔ کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آنے والی مجالس میں میں اس کا ذکر کروں گا۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہمیں بار بار نہج البلاغہ میں اسی عامل اور عمل کرنے والے اور عمل اور اہل بیت کو کس طرح فالو کرنا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہم سے یہ کہتے ہیں کہ عیوننی بورع و اجتہاد، تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری مدد کرو تو تم 2 طریقے سے میری مدد کر سکتے ہو۔ عیوننی بورع و اجتہاد، ایک تو تقوی اور پرہیزگاری سے، اور دوسرا کوشش اور جد و جہد سے۔ یہ 2 اہم اصول مولا کائنات ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ ایک تو تقوی حاصل کرو،
اور تقوی ہے کسی چیز کی تاثیر کو اپنے قلب میں ایویلویٹ کرنے کا، اور دوسرا جد و جہد کرنا، اس لیے کہ تقوی کا حصول آسان نہیں ہے۔ مسئلہ صرف تقوی اور اس کا حصول نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی ذات کا حصہ بنانا، اپنے وجود کا حصہ بنانا، اس کو اپنی ذات میں ملکہ قرار دینا، تاکہ وہ عمل ہمارے وجود کا حصہ بن سکے، تاکہ وہ عمل ہمارے ساتھ قبر میں جا سکے۔ اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ بس عزاداران عزیز، جب 19ویں کی رمضان کی تاریخ آتی ہے، کی شب آتی ہے، اور مولا کائنات فزت ورب الکعبہ کی صدا سے وہ کوفہ گونج جاتا ہے، ایک مرتبہ اس ضربت کے نتیجے میں چھوٹے بچے حسن اور حسین اپنے بابا کی طرف بڑھتے ہیں، زخمی باپ کو جب گھر کی طرف لانے لگتے ہیں تو ایک ہجوم ہے چاہنے والوں کا، وہ پیچھے آتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین بچوں سے یہ کہتے ہیں، حسن حسین کو یہ کہتے ہیں، حسن حسین میرے بچوں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے، میں چاہتا ہوں کہ ان میرے چاہنے والوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ بس حسن حسین نے اس وصیت کا سننا تھا، کہا چاہنے والوں سے کہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ تم ابھی نہ آؤ، نہیں چاہتے کہ زینب و ام کلثوم کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے۔ میں یہاں پر صرف یہ کہوں گا کہ مولا آپ آج 41ویں ہجری کی شام ہے، 41ویں ہجری کا سال ہے، مولا جو وصیت کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، مولا آپ کے بچے موجود ہیں، آپ کی وصیت پر عمل کرنے والے موجود ہیں، آپ کی نصیحت پر عمل کرنے والے موجود ہیں، لیکن مولا ایک وقت آئے گا جب سن 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، کہ جب شام اور کوفہ کے بازار سجے ہوں گے، جب تماشائیوں کا مجمع ہوگا، جب بلوائیوں کا ہجوم ہوگا، اور جب شادیانے بجائے جا رہے ہوں گے، مولا اس وقت آپ کی بیٹیاں اسی کوفے اور شام کے بازار میں رسن بستہ اور بے پلان کے اونٹوں پر بے مقنع و چادر ان کو داخل کیا جائے گا ان بازار میں، اور شام اور کوفے کے بازاروں میں۔ بس عزاداروں، میں یہ کہوں گا کہ یا علی، یقیناً آپ کی بیٹی زینب زبان حال سے آپ سے یہ کہتی ہوگی کہ بابا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے، لیکن بابا آج جو ہے میرے چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع ہے، بلوائیوں وہاں پر موجود ہیں، میں کہوں گی بابا زبان حال سے زینب یہ کہتی ہیں کہ بابا میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، بابا میرے سر پر چادر نہیں ہے، بابا ایک تو ویسے ہی میری نظریں نہیں اٹھتی، بابا میں کس کس سے منہ چھپاؤں، بابا میں کس کس کے سامنے آؤں، بابا ایک تو میری ویسے ہی نظریں نہیں اٹھتی، بابا جب میری نظریں اٹھتی ہیں تو سامنے بھائی کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھتی ہوں۔ عزاداروں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہونے لگتا ہے، زینب جیسی عظیم ہستی کا، زینب جیسی عظیم شخصیت کا دربار ابن زیاد میں جانا، دربار یزید میں جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید کے عظیم و شان دربار میں جانے کے لیے 7 دروازوں کو اور 7 دالانوں کو عبور کر کے جانا پڑتا تھا، اور جب یہ قافلے کو اس میں داخل کیا گیا تو اس وقت زینب بھوکی بھی تھی، زینب پیاسی بھی تھی، زینب تھکی ہوئی بھی تھی، زینب نے معمولی لباس بھی پہنا ہوا تھا۔ جب آخری دروازے پر پہنچتی ہیں جس کے بعد یزید ہے اور جواہرات سے بنی ہوئی وہ کرسیاں ہیں، وہ تخت و تاج ہیں، وہ غیر ملکی سفرہ ہیں، زینب ایک مرتبہ اس آخری دروازے پر جا کر زمین پر بیٹھ جاتی ہیں۔ عابد بیمار یہ کہتے ہیں کہ پھپھی اماں کچھ دیر اور صبر کیجئے، یہ منزل بھی گزر جائے گی، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے بھتیجے سے کہا، اے سید سجاد، 21ویں کی رات میرے بابا نے
مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ زینب ایک دن تجھے دربار یزید میں جانا پڑے گا، لیکن زینب یاد رکھنا کہ تم اس وقت اکیلی نہ ہوگی بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ایک مرتبہ زینب نے نجف کی طرف رخ کیا، بابا آج زینب یزید کے دربار میں جا رہی ہے، آئیے میری مدد کیجئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ متوجہ ہے۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔